حضرت علامہ مولانا مفتی شمشور صاحب اللہ کی بات میں بہترین خطاب سے سامعین کے قلوب کو منور کو جلہ فرمائے. تو آئیے حضرت کا استقبال بہترین نعرے تکبیر و نعرے رسالت سے فرمائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. اور سے بخاری، اور سے بخاری، جلسے دستار فضیلت، برکاتی دولہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. صرف ایک شیر کے ساتھ میں کسی درد مند کے کام اور کسی دوسرے کو اچھال دے، کسی درد مند کے کام اور کسی دوسرے کو اچھال دے، یہ نگاہ بس کی مت یا کسی بد نصیب پہ ڈال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پہ جلوہ فرما ہماری جماعت کے مایناز علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، ائمہ مساجد، طالبان علوم نبویہ، بالخصوص گلے گلزار برکاتیت، نازش ملت، رہبر راہ شریعت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، آبروی اہل سنت، حضرت علامہ شاہ السید محمد امین میاں صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی. بہت دیر سے آپ سبھی حضرات یہاں پہ جلوہ فرما ہیں، اور ہماری جماعت کے مؤثر علماء ذوی الاحترام سے، ان کی پاکیزہ خیالات سے اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کرتے رہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں. کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ معلومات جو بزرگوں کے فیض و کرم سے مجھے میسر آئی ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں. دوشی پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم. مجھے بڑی خوشی بھی ہے اور حیرت بھی ہے کہ حضور امین ملت، جن کی تاریخ کے لیے لوگوں کو مہینوں نہیں سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے، حضور کی طریقت حضرت علامہ شاہ السید نور اللہ صاحب قبلہ بخاری جیلانی مدد اللہ نورانی نے کون سا طریقہ اپنایا ہے کہ حضور ہر سال تشریف لاتے یہاں پر کرم فرمائے. دلوں کی دنیا جب دلوں کی دنیا سے ملاقات کرتی ہے اور دونوں دل ایک جیسے ہوتے ہیں تو حالات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، ایک طرف دارالعلوم انوار مصطفیٰ کا یہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہے، دوسری طرف عرس سراپا قدس ہے ان پیرانے ذوی الاحترام کا جن کی قربانیاں اگر سونے سے لکھی جائیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک قلندر نے دجلہ کے ریت پر جنت بنائی تھی اور زبیدہ کے حوالے کر دیا تھا، اور ایک قلندر سید کبیر احمد نے
راجستھان کی اس ریتیلے میدان پر ایسی جنت بنائی ہے کہ ایک بنا کر کسی ایک کے حوالے نہیں کیا ہے. لوگ آتے جائیں گے قیامت کی صبح تک لیتے جائیں گے. سبحان اللہ. سر شام سے جب سے میں آیا ہوں، دیوانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، بڑے پیسے خرچ کرنے کے بعد، ایڈورٹائز کے بعد، پوسٹر شائع کرنے کے بعد، اعلانات کے بعد بھی اکٹھا نہیں ہو پاتا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ عرص سراپا خود کی یہ تاریخ لوگوں کے دلوں پہ لکھ دی گئی ہے. اور سب سے بڑی خوبی جو ہم نے دیکھی ویسے آرات میں کثرت عورتوں کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہاں پر ایک بھی عورت نہیں دیکھی. میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں، مسلک اعلی حضرت کی پاکیزہ روشنی میں اگر کوئی عرص سراپا قدس ہوتا ہے تو مارارا مطہرہ کے بعد پہلاؤ شریف کی سرزمین پر. ورنہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے پیسے زیادہ عورتوں سے ہی ملتے ہیں نا مجاوروں کو، اس لیے انہیں کی زیادہ دھما چوکڑی ہوتی ہے. اگر 80 عورتیں ہوتی ہیں تو 20 مرد ہوتے ہیں. اور اللہ شاہد ہے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد میں حاضر ہوا ہوں، تب سے لے کے اب تک میں نے کوئی 5 سال کی 6 سال کی بچی بھی نہیں دیکھا اسکول کو جوان. اور ایک ایسا درویش صفت آدمی جو بظاہر کوئی تڑک بھڑک نہیں رکھتا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے جسے تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے، کیا بڑھیا ٹوپی ہوتی ہے، کیا ڈبا پبا ہوتا ہے. لیکن ہم نے جب دیکھا اس مرد قلندر کے فرزند ارجمند کو تو ایسا لگا بالکل عام جنتا میں ملتا جلتا ہے، ایسے بھاگتا پھر رہا ہے، کوئی امتیازی کیفیت نہیں ہے. لیکن اس کے دل کی جو ہے، اس کے اخلاق کی جو مہر لوگوں کے دلوں کے اوپر ضبط ہے، اس مہر کا نقش کوئی مٹا نہیں سکتا. پہلے تو صرف خانقاہیں ہی درسگاہیں ہوتی تھی نا، درسگاہیں اب الگ ہو گئی ہیں، ورنہ پہلے خانقاہ ہی درسگاہ ہوتی، دل وہیں صاف کیے جاتے تھے. آج جسم صاف کیا جاتا ہے، دل کم صاف ہوتا ہے. بزرگوں نے دل صاف کیے تھے تو دل تو صاف کیے تھے انہوں نے برسوں پہلے، مگر اب تک ان کے محبت کی شمع عاشقان مصطفیٰ کے سینوں میں روشن و منور ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ کے بندوں نے صبر کیا تو اللہ نے بڑا اچھا گھر انہیں عطا فرمایا. آج سے 7 سال پہلے جب میرا گزر اس طرف سے رمضان فقیر کے آستانے پہ خطاب کے لیے ہوا تھا تو میں نے یہاں کی مسجد بھی دیکھی تھی جہاں پر ریت سے سجدہ ہوتا تھا. میں نے یہاں کی درگاہ بھی دیکھی تھی جہاں بیٹھنے کا ڈھنگ سے انتظام نہ تھا. آج رب نے ایسا کوہ ہمالا، یوں کہنا چاہیے ایک ایسا تاج محل بنایا اس کو محبت کا کہ سر اٹھا کر دیکھیے تو کچھ چراہا نے سما رکھتی ٹوپیاں سبھی بوجھ دکھائی پڑی. کیا رب نے سلا دیا ہے مرد قلندر؟ صبر کرنے کی ضرورت ہے، سلا تو اللہ دیتا ہے. صبر کرنے کی ضرورت ہے، انعام اللہ دیتا ہے. لیکن ہم اپنی جلد باز واقع یہ ہے نا، ادھر دیتے ہیں ادھر لینے کے لیے کوشش کر فوراً مل جانا چاہیے، فوراً کرنٹ ملنا چاہیے. ہمیں تھوڑی تاخیر سے جو نعمت ملتی ہے وہ بڑی قدر کے لائق ہوتی ہے اور دیر باپ ہوا کرتی ہے، دلوں کی دنیا میں وہ ہلچل پیدا کرتی ہے. تو اس علاقے میں جو صرف ریت کا علاقہ ہے، جہاں پر سبزہ نہیں اگتا، جہاں پانی میسر نہیں آتا، میں غسل کرنے کے لیے حمام میں گیا، بہت باریک پانی کی بوندیں گر رہی تھی، بڑی مشکل سے غسل کیا گیا کافی دیر تک بیٹھے بیٹھے پھر بالٹی بھر پائی. ایسے ماحول میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کوہ ہمالا جو اسلام کا قائم کیا گیا ہے، یہ شاندار عمارت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو افراد تیار کیے جا
رہے ہیں انشاءاللہ اب وہ صرف دور نہیں ہوگا جب اس مرد کلندر کے بنائی ہوئی جنت میں رہنے والے ولدان و غلمان کی وہ خوبیاں جب نکل کے سامنے آئیں گی تو دنیا کے ان ظالموں کی آنکھیں چکا چور ہو جائیں گی تو سنیوں کے ایمان میں ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں کرتی ہیں. صرف ایک ادارہ نہیں, ہم سے ایک مقصد نہیں چلتا ہے یارو. دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے علاوہ 80 مدرسے چلاتے ہیں حضرت علامہ پیر سید نور اللہ صاحب بتا. معمولی کام ہے. یاد رکھیں اپنا گھر بنانا بڑا آسان کام ہے. یوں بھی کہہ سکتے کہ بھیک مانگنا بھی بہت آسان کام ہے, مدرسہ چلانا بڑا مشکل. اس لیے کہ آدمی اپنی آن بان شان کے لیے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر لیتا ہے. جب دین کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے تو چہرہ کملا سا جاتا ہے. ابھی ہمارے شہر مکرانہ میں شادیوں کا ایک جو ہے موسم کر نکلا ہے تو ٹینٹ کوئی لگاتا ہے 8 لاکھ کا, کوئی 12 لاکھ کا, کوئی 15 لاکھ کا 8 گھنٹے کے. جس 15 لاکھ میں کم سے کم 35 سے 40 غریب بچیوں کی شادیاں کی جا سکتی ہیں. لیکن قوم کے طریقے اور لٹیرے اور حقیقت اپنی دنیا کے معمولی شہرت حاصل کرنے کے لیے اتنے سارے روپے 8 گھنٹے پر صرف ٹینٹ میں خرچ کر دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ دنیا یہ کہے گی بڑا اچھا شاندار ٹینٹ لگایا ہے. ارے کیا بڑھیا تھا, کیا خوبصورت تھا, اتنے کہے گی نا, اس کے علاوہ حاصل ہونے والا نہیں. لیکن اگر یہی پیسے تعمیر ملت سے خرچ کیے جائیں, دین مصطفیٰ کے فروغ اور استحکام کے لیے خرچ کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ کام ہوگا جس کا کوئی جواب دنیا میں نہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے نام رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹک سے. اقرا وربک الاکرم, اور پڑھو اپنے رب کے نام سے جو عزت والا. الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. عیسیٰ پیغمبر کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد میں جب اللہ بندوں سے مخاطب ہوا اپنے نبی کے ذریعے سے تو سب سے پہلا میسج تھا تعلیم کا. سب سے پہلا پیغام تھا گریجویشن کا, کوالیفیکیشن کا, پڑھنے لکھنے کا. سب سے پہلا پیغام اللہ کا ہے. پتہ یہ چلا قرآن کے نزول کے اعتبار سے اللہ کا سب سے پہلا پیغام ملت کے نام یہ ہے کہ آپ پڑھیے. ترقی کی ساری راہیں پڑھنے میں پوشیدہ ہیں. آج ہم پڑھتے نہیں. شکوا کیا ہے؟ نوکری نہیں ملتی تو کیوں پڑھنے جائیں. یاد رکھیں پڑھائی نوکری کے لیے نہیں ہوتی ہے. پڑھائی دراصل اپنے آپ کو منور روشن و تابنا بنانے کے لیے ہوتی ہے, صالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ یہ سوچ کر کے پڑھتے ہیں کہ نوکری مل جائے تو آپ سے بڑا تاجر کوئی نہیں. اس لیے مت پڑھیے کہ آپ کو نوکری ملے, اس لیے پڑھیے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, اس معاشرے کو علم دوست بنائیں گے, جانکار بنائیں گے, علم سے محبت کرنے والا بنائیں گے. میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے, اسلام کا جو میسج ہے پڑھائی کا, جتنا زور تعلیم پر اسلام نے دیا ہے اتنا زور کسی مذہب نے تعلیم پر نہیں دیا. کیا یہ عربیہ نہیں ہے کہ جس مذہب نے سب سے زیادہ علم پہ زور دیا ہے اس مذہب کے ماننے والے کوالیفیکیشن کے معاملے میں 2% ہیں, صرف 2%. نوکریاں دیکھ لیجیے 1.5%. 2% پڑھائی ہماری آپ کی سکر کمیٹی کی رپورٹ پڑھ لیں تو آنکھ موند کر کے کسی کھڈے میں کود جانے کا جی چاہتا ہے. منڈل کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیں تو جی چاہتا ہے کہ خودکشی کر لی جائے. ہماری حالت یہ ہے علم کے معاملے میں. جو قوم علم کے ذریعے سے دنیا کی فرما روا بنا کے بھیجی گئی تھی,
جہالت کی بنیاد پر کچھونے گدائی لے کے دنیا سے بھیک مانگتے نظر آئے. کبھی سوچا آپ نے؟ آج تو مدرسوں میں ماشاءاللہ کھانے پینے کا اچھا انتظام ہے. صبح ناشتہ بھی ملتا ہے، دوپہر کو بھی کھانا ملتا ہے، شام کو بھی کھانا ملتا ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں مدرسوں میں کہیں کہیں اسٹرائک ہوتی رہتی ہے، ہنگامے ہوتے رہتے ہیں، شکوے شکایات کے دفتر تیار کیے جاتے ہیں. لیکن پتا ہے آپ کو پہلے کے زمانے میں کھانا نہیں ملتا تھا مدرسے میں. ہم نے محدثین کی تاریخ پڑھی ہے. اپنے گھر سے جب بغداد پڑھنے گئے ہیں نا محدث لوگ، تو ہم نے پڑھا، ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا. ایک محدث اپنے گھر سے گئے تھے تو ان کی ماں نے 100 روٹیاں بنا کے دی تھی، بیٹے لے جا اور یہ روٹی کھاتے رہنا اور پڑھتے رہنا. جب مدرسوں میں کھانے پینے کا انتظام نہیں. بیٹا بغداد پڑھنے آیا تھا، محدث بننے آیا تھا، سالن کا انتظام نہیں تھا. اپنے بیکانیر کی بھجیا بھی نہیں تھی، اس سے کھا لیتے تھے. لیکن دریائے دجلہ کا پانی تھا. جب بھوک لگتی تو ایک روٹی لے کے آتے، پیالہ لے کے آتے، دجلہ کنارے پہنچتے، پانی بھر لیتے پیالے میں، روٹی اسی میں توڑ لیتے، کھا لیتے اور پڑھتے رہتے. جب 100 روٹیاں 100 دن میں ختم ہو گئی اور پھر کھانے کا کوئی انتظام ان کے پاس نہ تھا تو انہوں نے اپنے کرتے بیچ دی. کرتا بکنے کے بعد پھر کچھ دن پڑھائی کری، پھر نالین بیچ دی اپنی، اور پھر جب اس کے بعد کچھ نہیں بچا تو روتے ہوئے گھر کو واپس آئے. ماں، تو نے 100 ہی روٹیاں کیوں بنا کے دی تھی مجھے؟ میں 100 دن کے اندر ہی واپس آ گیا، کاش میں اور دن پڑھ لیتا تو علم حدیث کا ذخیرہ میرے پاس. یہ تعلیم کا شوق ہے. ہم نے ایسے محدثین کی جو ہے ہسٹری پڑھی ہے جنہوں نے اپنے انگلیوں سے قلم سے 2-2 ہزار جلدیں حدیث کی لکھی ہیں. جب قلم بناتے تھے نا اور قلم تراشتے تھے چاقو سے، جو اس کے تراشے اکٹھا ہوئے تھے، انتقال کا وقت قریب آیا، فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو قلم کے انہی تراشوں کو جلا کر کے میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے. جب ان کے غسل کا پانی گرم کیا گیا، ان تراشوں کو جلا کر کے، جس کے ذریعے سے انہوں نے 2000 حدیثوں جلدیں لکھی تھی، تو پھر بھی وہ تراشے بچ گئے تھے. اتنا لکھا تھا انہوں نے حدیث. میرے غور پڑھنے گئے تھے نا بغداد، کس طرح بھوک کا عالم تھا. جب بھوک کے بارے بے چین ہوئے، کئی دن گزر گئے تو کسرا کے کھنڈرات میں پہنچے تھے. شاید کوئی چیز مل جائے کھانے کے لیے تو دل کو تھوڑا سکون مل جائے. تو وہاں گھومتے پھرتے دیکھا تو آپ سے پہلے 70 فقراء وہاں پر تلاش میں تھے کہ کوئی چیز مل جائے کھانے کے لیے. دجلہ کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا وہ دجلہ جس کے ریت پر محدثین نے شبانہ روز زندگی گزار کر کے نبی کی حدیثیں پڑھی تھی. آج ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وقت نہیں ہمارے پاس پڑھنے کے. ہفتے میں چھٹی ہے، 15 دن میں چھٹی ہے، مہینے میں چھٹی ہے. جی میں آتا ہے تو پڑھ رہے ہیں، نہیں آتا تو نہیں پڑھ رہے ہیں. اور اب تو بڑا آسان ہو گیا، تقریر یاد کر لو، پڑھنے سے کوئی مطلب ہی نہیں. جس کی آواز اچھی ہو جائے وہ ناٹخواں بن جاتا ہے، قوال بن جاتا ہے، اور جو 2-3 تقریر رکھ دیتا ہے وہ ہندوستان کا خطیر اعظم بن جاتا ہے. گھومتا ہے. اور ہماری قوم اتنی پاگل ہے، بہت خوش ہو کر کے وہی 2 تقریر سنتی ہے اور خوب نظر آنے دیتی ہے. 2 ہی تقریر سنتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ قوم کو کچھ ضرورت بھی نہیں ہے سننے کی، ہے نا؟ کس قدر حیرت کی بات ہے. پوری تقریر لوگ کر جاتے ہیں، حدیث نہیں کرتے ہیں. لفاظی لطیفے خوش کرنے کے لیے سیٹوں کی تعریفیں، یہ سٹیائے ہوئے سیٹ جو چند ٹکوں کے مالک بنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم قارون وقت بن گئے. اب ان کی تعریف ہو جائے تو کیا بڑھیا مولانا، اللہ کا اگلے سال پھر بلائیں گے. یہ کنڈیشن ہماری قوم ہے. کاش وہی پیسے جو تم گویوں پہ خرچ کرتے ہو، یقیناً میں انہیں گویا کہتا ہوں جو نچنیوں کی طرز پر نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، وہ پیسے تم کسی طالب علم کی تعلیم پہ خرچ کر دو. حصہ لے لو. 3 انوار نور اللہ شاہ بخاری میری طرف سے ایک بچہ 7 سال جب تک عالم بن جائے اس کی خوراک کا ذمہ میں لیتا ہوں. انشاءاللہ یہ تمہاری قبر کو بھی روشن کر دے گا، تمہارے میدان میں شکل بھی کام ہے. پڑھیے اپنے
پڑھائیے اپنے بچوں کو، خود بھی آپ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے۔ وہ قوم دنیا میں مفلس اور ناکام بن جاتی ہے جس قوم کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم بھکاری کیوں ہیں؟ آج ہمارے پاس پوسٹیں کیوں نہیں ہیں؟ آج ہمارے پاس عزت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اور دوسرا تماشا یہ آپ دیکھیں، پورے ملک ہندوستان میں چاہے ایک کمرے کا دارالعلوم ہو کر جامعہ سے کم نہیں ہوتا۔ کمرہ ایک ہی ہے مگر جامعہ، دارالعلوم، یونیورسٹی، مجوزہ یونیورسٹی، یعنی ابھی پلان ہے ہمارے دماغ میں وہ یونیورسٹی ہم بنائیں گے۔ حالت یہ ہے کہ ایک کمرے کا دارالعلوم و جامعہ ہے، وہاں بھی بخاری کا ختم کروایا جاتا ہے۔ ہماری مرکزیت ختم ہو گئی ہے۔ کاش ہم بھی اسٹیٹ پیمانے پر ایک ادارے کو اپنا مرکز تسلیم کر کے ثانیہ، تابعہ، خامسہ تک پڑھا کر کے اپنے بچوں کو دستار فضیلت کی وہاں بھیجتے تو ہمارا مرکز مضبوط ہوتا، اور مرکزیت کی بنیاد پر ہمارا جو اپنا ایک پرفارمنس ہوتا اور جو ہماری قوت ہوتی اجتماعیت، وہ دنیا کو دکھتی کہ مسلمان ہیں۔ پیارے آقا کی ترجمانوں، مکتب کا حال ہمارے بہت برا حال ہے، دارالعلوم کے بھی حال ہمارے بہت برے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی بنائی گئی رامپور میں، لکھنؤ میں خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی بنائی گئی، وہاں پر ایک بھی سنی لیکچرر نہیں ہے۔ قاسمی، ندوی، فلاحی، سلفی، مظاہری، اصلاحی۔ میرے خواجہ کے پیارے نام سے یونیورسٹی بنائی گئی ہے لکھنؤ میں، پڑھنے والا صرف وہاں پر دیوبندی تو نہیں جائے گا نا، ہمارے سنی پڑھتے ہیں، بلکہ مدرسوں میں بچے 5% ہمارے پڑھنے آتے ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں بچے 95% پڑھنے جاتے ہیں۔ ان بچوں کے دل کے اوپر جو تحریر لکھی جائے گی، کیا کوئی اس تحریر کو مٹا سکتا ہے؟ شاید یہ وہی درد تھا جس کو حضور امین ملت نے محسوس کیا اور البرکات نام کی عظیم یونیورسٹی انہوں نے قائم کی۔ اللہ اس کے اوج ثریا پہ پہنچائے اور حضور امین ملت کو اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، تاکہ ان کے جو دل کے منصوبے ہیں دین و سنیت کے تعلق سے وہ بانے عروج پر پہنچے اور دنیا کو دعوت فکر کے نظر آئے۔ اے دنیا کے سنیوں، اگر دین کا کام کرنا ہے تو ایسا کام ہو جیسا امین نے کام کیا۔ میں اپنے طلبا سے گزارش کروں گا، تقریریں دیر پا نہیں ہوتی ہیں، ادھر کان سے سنی ادھر سے نکال دیں، تحریر پہ تھوڑی توجہ دیں۔ ویسے ماشاءاللہ ہم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت ناظر شملت علامہ شاہ نور اللہ بخاری مدد اللہ نورانی نے بڑے ذمہ دار اساتذہ اکٹھا کیے اور قلم اور کرتاس کے مالک حضرت علامہ مفتی شمیل صاحب اللہ نوری جو بہت پیاری نظر رکھتے ہیں صحافت، بچوں کو چاہیے کہ وہ لکھنا سیکھیں۔ قلم کی کاشت نسلیں کھاتی ہیں۔ انسان تقریر سے نہیں پہچانا جاتا ہے، تحریر سے پہچانا جاتا ہے۔ امام غزالی تحریر سے پہچانے گئے، امام راضی تحریر سے پہچانے گئے، بریلی کا قلندر امام احمد رضا تحریر سے پہچانا گیا۔ قلم اور کتاب کے مالک بنے رکھے۔ مردود دیوبندی سے بات میری ہوئی تو اس نے کہا مولانا آپ لوگوں کے یہاں صرف تقریریں ہوتی ہیں، ابھی آپ لوگوں نے تحریر کی چاشنی نہیں سکی۔ ہمارے یہاں جملہ حقوق وہاں کے ناشر محفوظ ہوتے ہیں، ہر کتاب کے پیج پر لکھا ہوتا ہے جملہ حقوق وہاں کے ناشر محفوظ ہیں۔ بولے ہمارے دادا نے ایک کتاب لکھی تھی، کسی نے کہا پردادا نے لکھی تھی، اور اب تک ہم اسے چھاپ کر کے بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ ہماری جماعت کے لوگوں میں ابھی یہ شعور کم پیدا ہوا ہے۔ میں اپنے نوجوان علماء سے گزارش کروں گا کم از کم اس راہ میں پیش رفت کیجیے اور پھر دیکھنا
کہ اللہ کی نعمتیں کیسے برستی ہیں آپ کو. قلم اٹھائی اور آگے بڑھی. اور آج کے حالات میں، آج کے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے، ہمارے بچوں کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. آج جو بچے باضابطہ طور پر مولانا بن کر کے ہماری برادری میں شامل ہونے والے ہیں، جن کے سروں پہ دستار فضیلت باندھی جائے گی، ابھی جس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے حالات کیا ہیں، انہیں اس بات کا احساس دلانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے مدرسوں میں فراغت فضیلت کے بعد 1-2 سال کا ایسا کورس ہونا ضروری ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کیسے پڑھایا جاتا ہے. ہم نے اس کا جو ریئیکشن دیکھا ہے، معاف کیجیے گا، پورے ملک ہندوستان میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے. راجستھان میں ہمارے اتنے سارے ائمہ پھیلے ہوئے ہیں اور سب چھوٹے کاف کے کاری ہیں. اللہ ماشاء اللہ، بڑے کاف سے نہیں ہیں، چھوٹے کاف کے کاری ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے، پورا شیخاواٹی کا بیلٹ آپ دیکھ لیں، ہر گاؤں کی اکثریت اللہ ماشاء اللہ غیر مقلد بنتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ 2 لوٹے چلے گئے سعودی کمانے کے لیے، عربی سیکھ لیا، وہاں سے کچھ پیسے لے آئے اور گاؤں میں تہلکا مچا دیا. اب وہ سوال کرتے ہیں تو چھوٹے کاف سے قاری صاحب کو سمجھتے ہی نہیں، نہ سوال سمجھتے ہیں نہ جواب ان کو آتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے، قوم کے لوگوں کو وہ جوڑتے اپنے مسجد الگ بنا لیتے ہیں، اپنا مدرسہ قائم کر لیتے ہیں اور پھر پورا گاؤں باضابطہ طور پر ہائی ٹیک کر کے وہ ہمارے سنی چھوٹے کاف کے قاری لوگ پھر بھاگتے پھرتے ہیں. حضرت چلیے مناظرہ کر لیجیے، حضرت چلیے وہ مولانا آیا ہوا، حضرت چلیے وہ فراہم سے بحث کر رہا ہے. کام یوں نہیں چلنے والا ہے. ہم جو مال تیار کریں، ہمارے علماء کی ذمہ داری ٹٹولے اس مال کو. کتنے کیرٹ کا مال یہ ہے، کریٹ کیا ہے اس مال کا، تفتیش جھانکیے، پرکھیے، پگڑی باندھ کر کے انہیں روانہ مت کر دیجیے، بلکہ اس وقت تک سند مت دیجیے جب تک 1 سال میں آپ بچے کو یہ بتا نہ دیں کیسے دنیا کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. یہ رونا ہمارے پورے ملک کا، صرف راجستھان کا پورے ملک میں. ادھر پڑھ کے نکلے، ادھر پہنچ کے مسند خطابت پر، ادھر پڑھ کے نکلے مسند امامت پر، ادھر پڑھ کے نکلے مسند درس و تدریس پر. آخرکار دنیا کی تعلیم میں بی اے کرنے کے بعد، ایم اے کرنے کے بعد بی ایڈ کا، ایم ایڈ کا یہ کورس کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو سکھایا جائے تعلیم کیسے دی جائے. ہمارے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پورے ملک میں اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، پورے ملک میں. اور حالت یہ ہے، 1 انار 100 بیمار. ایک آدمی کہاں کہاں جاتی کس کس سے مناظرہ کریں؟ اگر آپ اسٹیٹ لیول پہ ڈھونڈنا چاہیں نا کہ کوئی ذمہ دار ہمیں مناظر مل جائے تو بہت مشکل سے ملتا ہے. یہ غربت کیوں ہمارے یہاں، یہ کمی ہمارے یہاں کیوں ہے، جبکہ ہمارے اداروں سے ہزار کی تعداد میں افراد پڑھ کے نکلتے ہیں، مگر وہ اس معیار کے کیوں نہیں دیتے؟ شاید اس کل سے بات ہو رہی ہے، ہمیں یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے. آخر ہم اپنے زخم پر پٹی خود نہیں باندھیں گے تو کون باندھے گا؟ اپنے درد کا علاج ہم خود نہیں کریں گے تو کون کرنے آئے؟ اگر اپنے ہم تھوڑے کا آپریشن خود نہیں کروائیں گے تو دوسرا کچھ پکڑ جائے چلیے ہم آپ کا آپریشن کروا دیتے ہیں. بھلائی اس میں ہے کہ اپنی کمزوری پر نظر ڈال کر کے اس کمزوری کو دور کر کے اور نئے عزم کے ساتھ میدان عمل میں اترا جائے اور پھر انہیں بتایا جائے آئینہ سامنے رکھنے تو پسینہ آ جائے. کوئی بھی ملک کی فوج شکست پاتی ہے نا تو اسباب شکست سے غور کرتی ہے، ہم شکست کیوں کھائیں، ہمارے پاس کیا کمی تھی، ہم کیوں میدان کے جنگ سے ہار کے آئے ہیں. ان نتائج پہ غور کیا جاتا ہے، ان عوامل پہ غور کیا جاتا ہے اور آئندہ نئے عزم اور نئے بلبلے کے ساتھ بھی چڑھائی کی جاتی ہے ان خامیوں کو دور کرنے کے بعد. لیکن ہم برسہ برس سے ان حالات کے شکار ہونے کے باوجود بھی اب تک ہم اپنے ان عیوب پر نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں.
تو نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے، رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں لاکھوں کی بات کروں، لاکھوں کرتا تو کبھی سنیوں کا پورا کرتا۔ آج حالت یہ ہے، باضابطہ ہائی ٹیک کر لیا گیا۔ ایسے کتنے علاقے ہیں جہاں جا کر کے باضابطہ پنگا دینا پڑتا ہے، مار پیٹ تک کی نوبت آتی ہے سنیوں کو بچانے کے لیے۔ کب تک کوئی جائے گا؟ کم از کم ہر شہر میں ہمارا ایک ذمہ دار عالم کو ہو جائے جو کچھ کام کر سکے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ترجمان میں عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف قاری صاحب کی دستار دے کر کے امامت کے لیے بھیجنے کو بند کیا جائے۔ جب تک اس شخص کو دینی تعلیم سے اتنا روشناس نہ کر دیا جائے اور معتقدات کا اتنا پاورفل نہ بنا دیا جائے کہ اپنے مد مقابل کا بھرپور انداز میں جواب دے کر کے اس کا محاسبہ نہ کر سکے، تب تک ہم اپنے قاریوں کو درسگاہوں سے نکل کر کے مسلح پہ کھڑے ہونے کا پرمیشن نہ دیں۔ کچھ قاضیوں نے معاملات بگاڑے ہیں، جاہل قاضیوں نے۔ راجستھان میں جاہل قاضیوں کی تعداد کوانٹٹی میں ہے، پڑھے لکھے کچھ نہیں ہے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے شراکتوں کے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے نہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے بہت حالات بگاڑے ہیں۔ اگر مولانا اس طرف جاتے ہیں تو قاضی صاحب اس طرف جاتے ہیں۔ عجیب کنڈیشن ہے۔ کئی معاملات ہمارے سامنے اس طرح کے پیش آئے ہیں کہ وہ حق بات کی طرف نہیں آتے ہیں، وہ اپوزٹ سائڈ میں جاتے ہیں جہاں ان کا بھلا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، عزت کی چٹنی روٹی ذلت کے بوٹی اور روٹی سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔ اور اپنے رب پر اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو، جو اللہ چوٹیوں کو ان کے دل میں روزی دیتا ہے، جو اللہ ماؤں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو روزی دے کے زندہ رکھتا ہے، اتنا بڑا وجود کیا اللہ اس وجود کو بھوکا رکھے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وہ ضامن ہے ہماری روزی کا۔ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں روزی کے لیے؟ ہماری قسمت میں ہمارے رب نے آج کی تاریخ میں جتنی روزی لکھ دی ہے، کسی کا باپ اس میں سے ایک نیا پیسہ چھین نہیں سکتا، اور جتنی لکھی ہے اس سے زیادہ کسی کے باپ ہم کو دے نہیں سکتا ہے۔ تو ہم نے کیوں فکر کرنی ہے روزی کی؟ ہمیں تو دین کی فکر کرنی ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ ہمارے روزی کا ضامن ہے، وہ اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے، تو ہم تو اس کے نام کی مالا جپتے ہیں، اس کے نام سے کلمے پڑھتے ہیں، اس کے پاکیزہ تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں کیوں بھوکا رکھے گا یار؟ مگر وہ کانفیڈینس اپنے رہے گا، اعتماد اپنے پروردگار پر۔ فرشتے صبح کو روزی لے کے آتے ہیں نا فجر کے وقت میں، ہمارا سونی تن مار کے سوتا رہتا ہے، کھراٹے لے کے سوتا رہتا ہے۔ یہ فرشتے جب روزی لے کے آتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وظیفہ بزرگوں نے بتایا ہے، اگر کوئی اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لے اور فجر کے وقت میں اٹھ کر نماز پڑھے، اس وظیفے کو ورد زبان کر لے، تو اللہ بہت جلد اسے مالدار بنا دے گا۔ یہ بخاری شریف کے آخری حدیث شریف بھی جو ختم بخاری آتی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پاکیزہ کلمہ بہت ہلکا ہے، مگر میزان پر اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے آپ سب کے ساتھ وقت تک بیٹھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری محبت میں نہیں، اس کلندر کی محبت میں اور اس کے عشق کی سوغات اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جنہوں نے یہ شعور آپ کو دیا ہے، اور اس کلندر کا نام حضرت پیر سید نور اللہ علیہ۔ اللہ سلامت رکھے اس بندے کو، اس کی سادگی پر ہزاروں آنے کا قرآن۔
اللہ ان کو اور ان کے احباب کو، ان کے آوان و انصار کو، ان کے مدرسین کو، طلباء کو اور تمامی متوسرین و محبین و مریدین کو آفات و بلجات حمدی حسن ابھی سے محفوظ و معمول رکھیں. اپنے پیر کے دست و بازو بھر کر کے تینوں سنیت کی خدمت کرنے کا حوصلہ دل میں پیدا کرنے والوں اور ریت کے پیروں پہ رہنے والوں، ہم نے تو پیروں کو صرف فلیٹ اور بنگلے بنا کے دیکھے ہیں. لا ماشاء اللہ اس کلندر کی جھوپڑی بھی دیکھیے آپ، اس کلندر کی جھوپڑی بھی دیکھیے. ایسا لگتا ہے بالکل عام سا آدمی ہے، لیکن اس مجمع کو، اس جہان مصطفیٰ کو، اس گلستان محبت کو آباد ہوئے دیکھتے جب دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی رانائیاں ہیں، کس کی کارگزاریاں ہیں جو ریت کے جھوڑوں پر دکھائی پڑتی ہیں. کیونکہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے رہا. ریت کے ذرات پر گلاب کے پودے اگا کر کے مشامیں جانو ایمان کا معطر کرنا ہر ایک کے بس میں بدور بادو میر تان بخشت خدائے. ہمارے علماء آپس میں متحد اور متفق رہ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ٹوپی میں چاہے ہیرے جڑنے چاہے جواہرات جڑنے، کوئی ہماری عزت میں چار کام نہیں لگنے والے. اگر دل صاف ہے نا تو عزت ہی میں نہیں، ایسے چار چاند لگیں گے کہ فرشتے مرحبا کر کے ہمارا خیر مقدم ہے. علماء اپنی ذمہ داری نبھائیں، صوفیہ اپنی ذمہ داری نبھائیں. علماء کا کام ہے ظاہر کو صاف کر دینا، صوفیہ کا کام ہے باطن کو صاف کر دینا. جسم ہم صاف کریں، دل پیر صاف کریں. وہ اپنا کام کرتے رہو. گاڑی کہاں خراب ہوتی ہے، کہاں دشواری پیدا ہوتی ہے؟ ہمارا آدھا کام ہے، آدھا کام دوسرے کا. آپ نے بڑی بڑی فیکٹریوں میں دیکھا ہوگا کہ اب ایک گھر میں چپل کی کمپنی دیکھا، جو اپر مین ہوتا ہے وہ باٹم مین کا کام نہیں کرتا ہے، اور جو باٹم مین ہوتا ہے وہ اپر مین کا کام نہیں کرتا. کام بٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور عربی کا مقولہ بھی ہے لکل فن رجال، ہر فن کے الگ الگ آدمی. لوہار سونے کی جھمکی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ ایک ہتھوڑی میں پتا نہیں جہاں چلے گا سنا گیا تھا. اور سونار لوہے کے اتنے بڑے ٹکڑے کو اپنی ہتھوڑی سے پیٹ کر کے سیدھا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہتھوڑی تو سیدھی ہو جائے گی، لوہا سیدھا نہیں. ایسے ہی علماء کا کام ہے جسم صاف کرنا، پیروں کا کام ہے دل صاف کرنا. بدقسمتی سے الا ماشاء اللہ علماء اور پیروں کی اکثریت دونوں دل اور جسم صاف کرنے کو چھوڑ کر کے جیل صاف کرنے. تباہی یہاں ہے، بربادی یہاں ہے. لیکن جنہوں نے کام کیے ان کا کام دیکھے. مہاراجا اس مسجد کلندر کا کام کر گیا، بریلی شریف میں جا کے اعلیٰ حضرت کے گھر والوں کا کام دیکھے، مبارک پور شفیہ جا کر کے حافظ بلّت کا کام دیکھے. کام دیکھنا پیر نور اللہ شاہ بخاری کا کام دیکھے، اور پھر آپ تن من دھن سے ان کے ساتھ چپ جائیے، اس لیے کہ یہ بغیر کسی حیل و کال کے تینوں سنیت کی فکر رکھتے ہیں اور ہر دم اپنے آپ کو نبی کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے مخصوص کیے رہتے ہیں. دل صاف ہو جائے گا تو چہرہ بھی صاف ہو جائے گا، جسم بھی صاف ہو جائے گا. ہمارے بزرگوں نے دل صاف، جب تک دل صاف کرنے کا کام تھا وہ علم بھی سکھاتے تھے اور علم دلاتے تھے. نظروں سے نظریں ملاتے تھے، پوری بخاری دل میں منڈیل تھے. نگاہیں ملاتے تھے، قرآن کا حافظ بناتے تھے. نگاہیں ملاتے تھے، علامہ سماع بناتے تھے. اور آج اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ راستے ہم نے اپنے الگ چن لیے، مقصد ہم نے دوسرا اپنا دیا ہے.
اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ کتنا نظرانہ مل جائے کہ ہم موت سے آئیں ہم موت سے جائیں. جب تک یہ سوچ ہم اپنے دل سے راستے نہیں نکالیں گے، ہمارا عجر ہمارے رب کے ذمہ کام پر ہے، اور جب وہ دے گا تو کسی کا محتاج نہیں بنائے. اور میں سارے علماء سے گزارش کروں گا آپ خود کفیل بننے کی کوشش کریں. تجارت کرنا صرف جاہلوں کا کام ہی نہیں ہے. امام الانبیاء نے مسجد نبوی کی امامت کے ساتھ تجارت بھی کیا ہے. خلفائے اربعہ نے امامت کے ساتھ تجارت بھی کیا ہے. ہماری قوم نے آج اس کو ڈیوائڈ کر دیا. جو مولانا آپ سیاست کی بات مت کریں تو تمہارا بات کرے گا. کون کرے گا سیاست کی بات؟ جس ایمرے کو مسلمان چن کے بھیجتا ہے وہ ہمارا نہیں رہتا. جاٹ جیت کے جاتا ہے، جاٹ قوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. راجپوت جیت کے جاتا ہے، راجپوت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. میگھوال جیت کے جاتا ہے، میگھوال کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. شیڈول کاسٹ کا آدمی جیت جاتا ہے، اپنی قوم کے ساتھ رہتا ہے. ہم جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ووٹ ہم نے دیے اور جیت کے بیٹا پہنچا پارلیمنٹ میں اور وزان سبھا میں، جب قوم کا کوئی مسئلہ آیا تو کنی کاٹ کے سائڈ نکل جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے جب تک قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی، ذمہ دار علماء کے ہاتھ میں، تو ایک علامہ فضل حق خیرآبادی نے انگریزوں کو دھول چلا کے رکھ دیا. کون سا مرد قلندر تھا جس کے فتوے کے سب پر آنے کے بعد پورا ویسٹرن کلچر کانپتا تھا، نہیں کراتا تھا؟ ہم اپنے دیش کے کبھی بھی مخالف نہیں جا سکتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا آئین بھی ہے، ہمارے نبی کا فرمان بھی حب الوطن من الایمان. یہ دیش میرے خواجہ غریب نواز کا دیش ہے، کسی کے باپ کا دیش نہیں ہے. ہم اپنے ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ہم دیش پریمی ہیں، دیش کی بھکتی نہیں کرتے. دیش پہ وقت آئے گا تو خون کا ایک ایک قطرہ مسلمانوں کا دیش کے لیے وقت ہے قربان. ہم تو عبادت اور بھکتی اس مصطفیٰ کی نہیں کرتے ہیں جن جیسا رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. تو ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے جب سورج نکلے تو مسلمان بھی اسے سورج نمن کرنے لگ جائے. ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے ہم زمین کی پوجا کرنے لگ جائیں. ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہم پیڑوں کی پوجا تم کرو، ہمیں کوئی آپتی نہیں. لکم دینکم ولی دین، بالکل ہے. تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دھرم ہمارے لیے. مگر جب دیش کی بات آئے گی تو کشمیر کی سرحد میں کے کنیا کماری تک ذرے ذرے کی حفاظت دیش کا ہر مسلمان کرنا چاہتا. یہ کر دارالعلوم انوار مصطفیٰ میں طلبہ کو دیا جائے گا، سارے مدرسوں میں دیا جاتا ہے، سارے بچوں کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے. جب دیش کے وقت آئے تو اپنی قربانی دینے سے دریغ مت کرنا. اور اللہ کی عزت کی قسم اگر ریکارڈ سدھارا جائے اس ملک کا تو جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دیش کے تحفظ اور آزادی کے لیے دی ہے کسی قوم کی اس کی قربانی ہے ہی نہیں ہے. کل کا عالم مسجد کا امام بھی ہوتا تھا، قوم کا لیڈر بھی ہوتا تھا. آج کا عالم مسجد کا امام ہوتا ہے تو کمیٹی کہتی امام صاحب آپ سیاست کے بارے میں مت بولیے گا. اور اگر کسی نے بول دیا عصر کی نماز کے وقت میں تو مغرب پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا اس امام کو. جب آپ جائیے ہم سیاست کی بات نہ کریں. ہم سیاست کی بات کیوں نہ کریں؟ اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے، ہم ووٹ دیتے ہیں، ہمیں ووٹ دینے کا ادھیکار حاصل ہے، سمویدھان میں آزادی کا پروانہ دیتا. ہم کیوں سیاست کی بات نہ کریں؟ کیا مولانا ہونا جرم ہے؟ تو ہمارے علماء کی اکثریت وہ ہے. بلکہ میں اگر یہ کہنا چاہوں گزشتہ 50 سال کے اندر ہمارے علماء نے دنیا کے بارے میں سوچنا بند کر دیا. دیش کے بارے میں کیا جاننا چاہوں اپنے کیا مانا، یہ نیتا بھی جانتا، یہ لیڈر صاحب جانتا، وہ ایم ایل اے صاحب جانتا. جس ذمہ داری کا پتہ ہے، نہ موج کا پتہ ہے، نہ جمعہ کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے. جن کا یہی پتہ نہیں کہ صبح مسلمان بنتے ہیں شام کو کافر ہو جاتے ہیں، شام کو مسلمان بنتے صبح کافر ہو جاتے ہیں.
کنڈیشن یہ ہے کہ شام کو پھر صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت میں۔ کیا تھنکنگ تو ہوتی ہے یار، کیا ہوش ہے لوگوں کی؟ جب تک قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی، ہندوستان کی آزادی 1947 تک علماء کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں۔ اگر کسی کو سب سے زیادہ شہید کیا گیا ہے تو وہ علماء کی تعداد ہے، جو تقریباً 36,000 علماء کو دلی کے سرحد سے لے کر کے لاہور کی سرزمین تک باضابطہ شیر شاہ کوری روڈ پر علماء کی لاشوں کو پیڑوں پہ لٹکایا گیا۔ کیا جرم تھا ان میں؟ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوا کیا تھا؟ اس لیے دیش کی آزادی کا راز علاقہ تھا، اس لیے یہ جرم تھا ان کا۔ بتائے چلا کہ ہمیں آج بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری علماء اس وقت تک حق بات نہیں کہہ سکتے جب تک کہ خود کفیل نہیں بنے۔ آپ امامت بھی کیجیے، تجارت بھی کیجیے، اگر آپ کا مسلی، آپ کا سیکریٹ ہوتا ہے، آپ ایسی امامت سے ریزائن دے دیجیے، دعا کہ بیٹا امامت کر، بزنس کیجیے، حلال روزی کمائیے اور حق بات بولنے کا حوصلہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بات بولیے، یہ حوصلہ پیدا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ہر عالم دین کو خود کفیل بنا دے تاکہ یہ حق بات کہنے لگ جائیں، اور ہماری قوم کو اور ان کو جو کمیٹیوں میں ذمہ دار بنتے ہیں، لگتا ہے جب کوئی کسی مسجد کا صدر بنتا ہے، مدرسے کا، تو لگتا ہے کہ ہم تو اکبر بادشاہ بن گئے ہیں۔ اتنی حرام خور ہیں اللہ ماشاءاللہ، اتنے حرام خور، مسجد کی رقم، مدرسے کی رقم سب ہڑپ کر جاتے ہیں، حساب مانگو تو پورے خاندان سے لڑنے آتے ہیں۔ اتنے خائن لوگ آج کی تاریخ میں پیدا ہوئے، وجہ کیا ہے؟ علماء نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ اصل گزارشات کی اور ایک قلندر کی حمایت کے لیے جس نے اپنے سر پر کفن باندھ کر کے اس علاقے کو نبی کے علم کا لالا دار بنانے کا حلف بردار اس کے ساتھ بستے رہے اور اٹھنے والے ہر طوفان کا مقابلہ کرنے کے آپ تیار رہیں۔ دین کا کی راہ میں علامہ پیر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، جب زور سے بولیے نا یار، یہ نہیں ہے بات۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز بات، یہ قصہ لطیف امینہ تمام ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دو اشعار فرمائیں گے اور یہ